والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عذاب ہیں. آج انشاءاللہ الرحمن ایک دو عذاب کا تذکرہ کیا جائے گا. یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل رہ رہے تھے اور کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں. وہاں سے احکام و قوانین لا کر اپنے قوم کے پاس موسیٰ علیہ السلام بیان بھی کیا کرتے تھے. لیکن جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا انہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی باتوں پر شک بھی ہوتا ہے. اس مناسبت سے قوم کے لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے, کوہ طور پہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں, کیسے مانیں؟ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں اپنے آنکھ سے تب تک تو مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکا ہوں, تم کیا دیکھ سکتے؟ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار درخواست کی ربی ارینی, اے اللہ مجھے تو دکھا دے. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. پھر کہا ضد کیا, اصرار کیا, تو فرمایا ٹھیک ہے ایک صورت دکھاتے ہیں, اگر اس صورت پر تمہارا معاملہ ٹھیک رہا تو تم دیکھ لو. ایسا کرو ہم اپنی تجلی پہاڑ پہ ظاہر کرتے ہیں, اگر میری تجلی کو پہاڑ برداشت کر لیتا ہے تب تو تم دیکھ لو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ظاہر کیا تو پہاڑ ریزہ ریزہ چورا چورا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا, قوم کے سامنے باتیں بیان کی کہ میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکا, تمہارے بھی مقابل اللہ نے مجھے میرے اندر شکتی و پاور زیادہ رکھی ہے, نبی اور رسول کے ہونے کے اعتبار سے مقام منصب زیادہ ہوتا ہے, میں اللہ کو دیکھ نہیں سکا, تم کیسے دیکھ سکتے؟ جب لوگوں نے ضد کیا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ہے چلو سارے لوگوں کو تو لے جا نہیں سکتے طور پہاڑ پہ, ایسا کرو تم میں سے کچھ نمائندہ افراد کو دو. چن کر کے 70 افراد تیار ہوئے, ان کو لے کے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلیات کا ظہور فرمایا. موسیٰ علیہ السلام بالکل نور کے اندر پر نور ہو گئے, دکھ نہیں رہے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی یہ بنی اسرائیل کے نمائندہ 70 افراد سن رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام تجلیات سے باہر آئے, روشنی کے پردے سے باہر نکل آئے, تو کہا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے, تم گفتگو کس سے کر رہے تھے کیا پتا, ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے, بالکل آنکھوں سے دیکھنا ہے, ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ نے عذاب نازل کر دیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اے موسیٰ, اے بنی اسرائیل, اس زمانے کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ ہمیں آپ کی بات پر اعتبار نہیں ہے, ایمان تو لا چکے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں اللہ سے مجھے گفتگو ہو رہی, میری گفتگو ہو رہی ہے, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھوں. اللہ نے کیا کیا, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تم دیکھتے رہ گئے اور اللہ کی جانب سے بجلی کڑکی تباہ و برباد. کہیں رجمہ کا تذکرہ ہے, کہیں صاعقہ کا تذکرہ ہے, اور کہیں بجلی کا آواز, تیز آواز کی گرنے کا تذکرہ ہے. مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کی جانب سے بجلی گری
یہ اللہ کی جانب سے عذاب آیا، تم تباہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کے لائی، اگر یہ نمائندہ افراد یہاں ختم ہو گئے تو میرے خلاف تو مقدمہ دائر ہو جائے گا، لوگ کہیں گے موسیٰ نے چنندہ افراد کو لے آگے مروا دیا اور کٹوا دیا، اللہ سارا الزام میرے پر آ جائے گا۔ ان بیوقوفوں کے نتیجے میں ان کی تباہی و بربادی مسلط و مقرر تم نے کر دی ہے، لیکن الزام کا بھرمار چمار ہمارے پر بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، پھر اس کے بعد کہا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لوگو پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، زندگی تمہاری بخشی ہے اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرو، لیکن حال تمہارا کیا ہے، تم اللہ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کو پریشان بھی کرتے ہو۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد کہ مر گئے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، پھر بھی احکام و قوانین تورات کے تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے۔ تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے تمہارے پر طور پہاڑ کو لگا دیا۔ کیسے لگایا؟ جس طرح گویا پہاڑ اس طرح جھکا جیسے لگتا ہے گرنے ہی والا ہے۔ کہیں کہ وہی ذکرنا جبل، جب ہم نے تمہارے اوپر سائبان کی طرح سائے کی طرح پہاڑ کو لگا دیا اور کیا کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مانو ورنہ پھر تباہ کر دیں، مضبوطی سے پکڑو تورات کے احکام کو، اور اگر ایسا تم نہیں کرتے ہو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہاں ڈر کے مارے سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام گفتگو ہوتی ہے اور یہ اللہ پیغام ہے۔ ایک تیسری چیز اور بھی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں میدان تی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، حیران و سرگردہ اور پریشان ہیں۔ ایسی بات مکان تو نہیں ہے، کھانے پینے کا نظم ہو گیا، من و سلوہ اتار دیا گیا، پینے کے لیے پانی کا نظم کر دیا گیا، دھوپ کی شدت سے اور سردی کی تمادت سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو سائبانی بنا دیا۔ قرآن مقدس کے اعلان کے مطابق پہلے ہی بنی اسرائیل کو کہا جا چکا تھا کہ تمہیں سرزمین فلسطین میں داخل ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میرے قوم کے لوگوں اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے، تمہاری قسمت میں رکھ دیا، تمہارے باپ دادا کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہیں آئے تھے، حضرت اسحاق کو وہیں بسائے، حضرت یعقوب وہیں رہے وغیرہ ذالک، یہ تمہارے باپ دادا کی سرزمین ہے۔ ہم لوگ یہاں مصر میں آ گئے تھے اور مصر سے پھر یہاں سے جا کر ہم کو فلسطین میں آباد ہونا وہی چلو، لیکن معاملہ تھوڑا یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین پہ ظالم و جابر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں، قوم عمالقہ وغیرہ ہے، شرکس قسم کے لوگ ہیں، عظیم الجثہ طویل الہیکل قسم کے لوگ ہیں، تھوڑا ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن مقابلہ کرنے کے بعد اللہ نے تمہاری کامیابی لکھ دی ہے، تم آرام و سکون سے باہر ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد تیار اور کہا کہ جاؤ اریحا نامی ایک بستی ہے فلسطین کے بالکل قریب میں، جا کے حالات کا جائزہ لو کہ کیسے لوگ ہیں، ان سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ 12 افراد گئے، حالات کا جائزہ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بتا دیا موسیٰ بڑے سخت لوگ ہیں، لڑاکو قسم کے لوگ ہیں، طویل ہیکل بھی ہے، عظیم الجثہ بھی ہے، لمبے تڑنگے لوگ بھی ہیں اور جنگجو ہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کو بتا دیے قوم کے سامنے تذکرہ مت کر۔ اس میں سے 10 لوگوں نے قوم کے سامنے کنفسکی کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا۔ 2 آدمی ایسے بچے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، ان کی نصیحت پر کان دھرے، انہوں نے بتایا۔ بہرحال جب موسیٰ نے کہا اے قوم کے لوگوں ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ، سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، آپ دونوں مل کے ان لوگوں سے لڑ لیجئے، میدان صاف ہو جائے گا تب ہم آئیں گے،
ورنہ یہی سب تماشا دیکھے ہم جائیں گے نہیں، کیونکہ وہاں سرکس قسم کے لوگ ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی باہر کی بات ہے۔ ایک تو فرعون کے ظلم و استبداد سے بچے ہیں اور میدان اتنی میں ٹامک پڑیا مار رہے ہیں، پھر آپ کریں فلسطین چلو، پھر فلسطین جا کر کے وہاں جنگ کا معاملہ درپیش ہوگا، ہم تو نہیں آئیں گے، آپ جائیے اور آپ عرب جائے، لڑ کے میدان صاف کرا دیے پھر ہم آتے ہیں۔ کیسی شیطانی اندازہ لگا لیجیے کہ جو اللہ فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دے سکتا ہے اتنا بڑا ظالم تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہاں تمہارے لیے مقدر کر دیا کامیابی اور کامرانی، فلسطین کی سرزمین تمہاری ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے قول کی مخالفت کی، ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور فلسطین میں جا کر جہاد کرنے کی تیاری نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ جو میدان اتنی میں تم حیران و پریشان ہو، اب 40 سال تک یہی رہو، تمہارے لیے فلسطین کی سرزمین میں داخلے پر پابندی، حرام ہے تم پر داخل ہونا، تم داخل نہیں ہو سکتے، یہی حیران و پریشان۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، جنگ و جدال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، انصاف کا دورہ کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارض فلسطین کو جو ارض مقدس ہے، مقدس سرزمین ہے، بنی اسرائیل پہ حرام کر دیا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے اگر کسی انسان کو سکون کی جگہ ملنے والی ہو لیکن اس کی ناقدری کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الٹی سیدھی حرکتوں کے نذرانہ پیش کرنے کے نتیجے میں، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کی ماننے سے انکار کرنے کے نتیجے میں اگر وہ چیز حرام کر دی گئی ہے تو انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت کی کرشمہ ساتھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بہتر راستہ نکالتا ہے، اور اگر ناقدری کرتے ہیں تو نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ ارض فلسطین تمہارے پر 40 سال کے لیے حرام کر دی۔ کسی قوم کے لیے 40 سال کی مدت بڑی اہم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان 40 سال میں اپنے حالات کو نہ سدھارے پھر اس کی تباہی و بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک انسان 1 سے لے کے 40 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے، 40 سال کی عمر پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، کیوں؟ عمر کی پختگی کو پہنچ گئے، تو 40 سالہ دور بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس 40 سالہ دور کی قدر نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کی تباہی بربادی مقدر بنا دی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو سنایا گیا۔ اب اندازہ لگائیے اسی بنی اسرائیل پر ارض مقدس کے حرام ہونے کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکے، اور اسی میدان تین میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب 40 سالہ دور پورا ہو گیا تو یہ لوگ فلسطین میں داخل ہوئے۔ اندازہ لگائیے کہ قوم کی ناہنجاری کی وجہ سے، قوم کی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے زمانے کے نبی کو بھی تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی تو بخشا ہے، ان کا درجہ تو اعلیٰ اور رفع ہے، لیکن قوم کی وجہ سے نبی بھی تکلیف دے۔ ظاہر سی بات ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا الہی میرا معاملہ اور اپنے بھائی کا معاملہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں، فَفْرُقْ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ فَفْرُقْ بَيْنَ بنی اسرائیل، الہی میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان تو فیصلہ کر۔ اس فیصلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان پر تو 40 سال کے لیے ارض فلسطین کو حرام کر دیا گیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 40 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سالہ دور کے لیے ارض فلسطین کو حرام کر دیا، جس کے نتیجے میں موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو کبھی کبھی قوم کی خرابی کی وجہ سے، قوم کی بدعمالی کی وجہ سے، یا نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے امام و لیڈر کی بات تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں، اپنے پیشوا رہنما کے نقش قدم پر نہ چلنے کے نتیجے میں خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے لیڈروں کو بھی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں۔ اب غور کر لیجیے، بنی اسرائیل کی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آرام کرتے ہوئے مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ حالات مرد مسلمان کا
بنی اسرائیل کی طرح پیش آ سکتے ہیں، کس طرح نمٹنا ہے سمجھنے کی